نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقترب. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. معزز حاضرین محترم، اللہ جل وعلہ کی عطا کردہ توفیق سے آج انشاءاللہ العزیز ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے اور سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت اور آپ کی سیرت طیبہ وہ ہمارے لیے کیسے آج کے دور میں ایک بہترین نمونہ ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا اور اس اتباع کی اہمیت اور فضیلت بیان کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو تو کیا کرو فاتبعونی. اے حبیب فرما دیجئے کہ پھر میری اتباع کرو. یعنی بندے کا سوال اور خواہش ہے کہ وہ اللہ کا محب بنے، وہ اللہ سے محبت کرے، وہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ رب العزت اسے جو راستہ سکھا رہے ہیں اور راستہ بتلا رہے ہیں وہ یہ کہ فاتبعونی، اے میری طرف آنے والے میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا تم میرے محب بننا چاہتے تھے، اگر میرے حبیب کی اتباع کر لو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی بندہ محب بننے کی خواہش رکھتا ہے اور وہ اس طرح میں ہے، اس خواہش میں ہے کہ میں اللہ کا محب بنوں، بطور محب میں اللہ کے قریب ہوں. اللہ نے فرمایا محب بننا تمہارے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے، محب بننے سے تم دور بھی رہ سکتے ہو. فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو. تمہیں میں محب سے بھی اگلا درجہ دیتا ہوں کہ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. یعنی اتباع مصطفیٰ ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ کا محب نہیں رہنے دیتی، فقط وہ بندے کو اللہ کا محبوب بھی بنا دیتی. اب اس تمہیدی جملے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خوش نصیب ہے کہ جو اتباع مصطفیٰ میں بھی کمال میں نظر آتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اطاعت کرنا، اطاعت اور چیز ہوتی. اطاعت کہتے ہیں عبادت و بندگی میں یا حلال و حرام میں یا احکامات میں حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا، حضور کی پیروی کرنا، اسے اطاعت کہتے ہیں. یعنی جو شرعی طور پر جن چیزوں کا حکم ہے ان چیزوں میں حضور علیہ السلام کا حکم مان لینا اسے اطاعت کہتے ہیں.
اور اتباع سے بلند درجہ ہوتا ہے. اتباع میں اطاعت بھی ہے، اور اتباع میں یہ چیز ہے کہ جن چیزوں کا شریعت نے حکم نہیں دیا ان چیزوں میں بھی حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی پیروی کرنا، اسے اتباع کہتے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کا کھانا پینا کیسا تھا، حضور کا چلنا پھرنا کیسا تھا، حضور کا سونا جاگنا کیسا تھا، حضور راستے میں دائیں طرف چلتے تھے یا بائیں طرف چلتے تھے، حضور نگاہیں جھکا کے چلتے تھے یا گردن اٹھا کے چلتے تھے، حضور علیہ السلام لباس کیسے پہنتے تھے، حضور کسی کو کوئی چیز دیتے تھے تو وہ کس ہاتھ سے دیتے تھے، حضور کسی سے کوئی چیز لیتے تھے تو وہ کس ہاتھ سے لیتے تھے، حضور خوش ہو کے تبسم کیسے فرماتے تھے. ان سارے اقدام کو اپناتے جانا اسے اتباع کہتے ہیں. ان ساری اقدام میں حضور علیہ السلام کی پیروی اختیار کرنا، حضور کی اقدام کو اپناتے جانا اسے اتباع کہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اطاعت میں حضور کے کامل صحابی نہیں، ابو بکر اتباع میں بھی حضور کے کامل صحابیوں میں سے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابہ کرام؟ ابو بکر اکیلے ہی ہیں جن کو صحابی کسی اور نے نہیں، جن کو صحابی خود خدا نے کہا. ہر کسی کو صحابی یا زبان مصطفیٰ نے کہا یا تاریخ میں بعد سید و اعلان کی کتب نے کہا. ابو بکر واقعی خوش نصیب ہے جن کا صحابی ہونا بھی خود خدا نے کہا ہوا. قرآن مجید میں جو غار میں جانے کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. ابو بکر کی صحابیت کا ذکر بھی اللہ نے خود کیا، لہذا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ براہ راست قرآن مجید کا انکار ہو رہا. ابو بکر ایسا خوش نصیب. اتباع میں بھی حضور علیہ السلام کی اتباع میں بھی ایک کامل نمونہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی چیزیں ہیں جن کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنایا تو وہ صحابیت میں منفرد مقام رکھتے ہیں. کئی پہلوؤں کے اعتبار سے ابو بکر صدیق اپنا مقام منفرد رکھتے ہیں. سب سے بڑا اور اہم پہلو اتباع مصطفیٰ کا ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتباع یہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 دفعہ ایسا موقع آپ کی زندگی میں آیا کہ آپ صحابہ کرام کی امامت فرما رہے تھے، اور دوران امامت ایسا ایک دفعہ موقع آیا کہ حضور خود تشریف لائے، اور دوسری دفعہ صحابہ کرام کو یہ گمان گزرا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے. ایک دفعہ حضور فزیکلی تشریف لائے. اب اطاعت یہ ہے، قرآن اور حدیث کا فرمان اور حکم یہ ہے کہ جب نماز شروع کر لو تو پھر ختم ہونے تک دائیں بائیں کوئی دھیان نہیں دینا، کوئی منہ نہیں موڑنا، اپنا رخ نہیں پھیرنا. یہ ہے حکم شریعت کا. اس حکم کو پورا کرنا یہ ہے اطاعت. میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق اطاعت نہیں، اتباع کے کمال پہ ہے. جب نماز شروع کر چکے اور حضور علیہ السلام کسی قبیلے کی صلح کروانے گئے تھے، آپ صلح کروا کے واپس تشریف لائے، مسجد میں آئے تو میرے آقا صفوں کو درمیان سے چیرتے ہوئے آگے پہلی صف تک آئے. ابو بکر صدیق امامت شروع کر چکے تھے. پیچھے جو صحابہ کرام کی آواز نے، ان کی تصویر نے، یہ ابو بکر صدیق کے کانوں تک جب پہنچی یہ چیز کہ صحابہ کرام کی آواز یا ان کی تصویر بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لا چکے،
تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اب شریعت کے حکم کو چھوڑا. شریعت کا حکم تھا کہ نماز پوری کرو، لیکن محبت مصطفیٰ یہ کہتی تھی کہ ابو بکر ایسا نہ کرو کہ تم آگے کھڑے ہو اور رسول اللہ پیچھے کھڑے ہو. سیدنا ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑا. جب مصلی چھوڑ کے پیچھے آنے لگے پھر حضور نے حکم دیا کہ ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور نماز مکمل کرو. اب یہ حضور کا براہ راست فرمان بھی آ چکا تھا. ابو بکر صدیق پھر مصلی پہ آئے اور اللہ کے حضور شکر ادا کیا اور کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے اس حبیب نے اس قابل سمجھا کہ ابو بکر صدیق آگے کھڑا رہے اور وہ پیچھے کھڑے رہے. یہ بات کر کے ابو بکر صدیق پھر پیچھے صف میں آ گئے اور حضور علیہ السلام آگے تشریف لائے اور نماز مکمل کر لی. جب نماز مکمل ہو گئی پھر میرے آقا نے پوچھا کہ ابو بکر میں نے آپ کو حکم بھی دے دیا تھا کہ آپ آگے کھڑے ہو کے نماز مکمل کروا لیں، اس کے باوجود آپ پیچھے کیوں آئے؟ یہ جو ابو بکر کا جواب ہے یہ اتباع مصطفیٰ کی کامل دلیل ہے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا وجہ کہ وہ آگے کھڑا رہے اور رسول اللہ اس کے پیچھے کھڑے رہے. میں آگے جا کر اللہ کا شکر ادا کر چکا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے اس قابل سمجھا، لیکن ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا ادب کا معنی نہیں کرتا کہ رسول اللہ پیچھے کھڑے ہوں اور ابو بکر آگے کھڑا ہو گیا. یہ جناب ابو بکر صدیق کے اندر جو پہلو تھا یہ آپ کا ہی خاصہ ہے. اور دوسرا جب حضور علیہ السلام کے آخری ایام بیماری کے چل رہے تھے جن دنوں میں حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ علی تھی. حضور علیہ السلام کے وصال سے ماہ پہلے جو تقریباً 17 دن گزرے تھے ایک روز حضور علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ آیا. میرے آقا نے اپنے حجرہ انور سے وہ جو کھڑکی مسجد کی طرف تھی اس سے پردہ ہٹایا. اب پیچھے کون سے صحابہ کرام نماز میں ہیں اور اس حدیث کے دو چار نہیں تقریباً 40 سے زیادہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں کیونکہ سب نے یہ منظر دیکھا. وہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کو کہ ہم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت تھی دورانی نماز. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا اور ہمیں دیکھنے لگ گئے. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد فتبسم حضور مسکرائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور مسکرائے تو حضور کے دندان سے وہ نور کی شعاع نکلی کہ اپنے حجرے سے مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ سے پوری مسجد منور ہو گئی. صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ آقا کی طبیعت بحال ہو گئی، حضور کی طبیعت مبارکہ میں افاقہ ہے، صحابہ کرام اس خوشی میں انہوں نے صفوں کو بھی چھوڑا، نماز کو بھی چھوڑا، حضور کی طرف دیکھنے لگے. اب صحابہ کرام کی پیچھے خوشی اس قدر ہو چکی تھی، ان کی کیفیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ ابو بکر صدیق کو آگے محسوس ہوا کہ پیچھے صحابہ کی ہلچل مچا رہی ہے. ہلچل یہ بتاتی ہے کہ شاید مسجد میں حضور تشریف لا چکے، یعنی صحابہ کرام اس قدر خوش ہو چکے تھے. اور جو لوگ مسجد نبوی میں گئے نا وہ یہ چیز بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتے کہ جب مسجد نبوی میں آپ قبلہ رکھو تو حضور کا جو حجرہ بنتا ہے وہ بالکل بائیں جانب بنتا، ایکسٹریم لیفٹ کی جانب بنتا. اب بندہ اگر ادھر دیکھے تو وہ بیت وقت ادھر نہیں دیکھ سکتا، یعنی ہم ادھر قبلہ رخ ہے ادھر منہ کرتے ہیں تو آپ بالکل اس طرف نہیں دیکھ سکتے، دونوں وقت اکٹھا. ادھر اگر دیکھنا ہے تو پھر ادھر سے نظر ہٹانی پڑتی ہے. اب صحابہ مسجد میں ہیں قبلہ رخ ہے تو سادہ سا سوال ہے کہ اگر
طرف کیسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضور کا پردہ ہٹانا کیسے دیکھا، حضور کا دیکھنا کیسے دیکھا، حضور کا تبسم فرمانا کیسے دیکھا۔ ارے کچھ بھی ممکن نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنا چہرہ قبلہ رخ سے ہٹایا اور حضور علیہ السلام کو دیکھنے لگ گئے۔ جس کو علامہ نے کہا تھا کہ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، آقا جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا دیا۔ مجھے کیا غرض تھی رکوع کی، مجھے ہوش کم تھی سجود کی، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ ان کی نمازیں بھی حضور کی محبت میں، ان کے رکوع اور سجود بھی حضور کے دیدار کی خاطر، حضور کی محبت اور عشق میں تھے۔ جب ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کی ہلچل کو بڑھتے دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ شاید مسجد میں حضور تشریف لا چکے، جناب ابوبکر نے اپنا مصلی امامت چھوڑ دی اور پیچھے کی طرف آنے لگ گئے۔ جب ابوبکر صدیق پیچھے کی طرف قدم اٹھا چکے تھے تب میرے آقا نے اپنے حجرے سے آواز لگائی اور فرمایا ابوبکر اپنے مصلی پر کھڑے رہو، اور جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز مکمل کرو۔ تب ابوبکر صدیق کو علم ہوا کہ حضور تو اپنے حجرے میں۔ اب یہاں پہ پھر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہاں پہ پھر محدثین نے بڑی جرح و تعدیل بھی کی ہے کہ شرائط نماز میں سے ہے اور پھر ارکان نماز میں سے ہے کہ شرائط نماز میں ہے قبلہ رخ ہونا، ارکان نماز میں ہے کہ جب تک نماز ختم نہ ہو کعبے سے رخ نہ ہٹایا جائے۔ وہاں تو کعبے سے صرف رخ نہیں ہٹا، وہاں تو صفیں بھی ٹوٹ چکی تھی، وہاں تو سب کے سب حضور کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہاں امام بھی مصلی امامت چھوڑ چکا تھا۔ فکر یہ کہتی تھی کہ نماز ٹوٹ چکی ہے، لیکن محبت و ادب مصطفیٰ یہ کہتی ہے نماز ٹوٹی نہیں، نماز اور کامل ہو گئی۔ حضور نے نہیں فرمایا تم نے صفیں توڑ دی، قبلہ رخ ہونا چھوڑ دیا، مصلی امامت بھی چھوٹ گیا۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ ابوبکر نماز دوبارہ پڑھو، حضور نے فرمایا اتم الصلاۃ، ابوبکر جہاں پہ چھوڑی تھی وہیں سے آگے مکمل کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی میں یہ جو پہلو تھا محبت و ادب رسول کا، یہ وہ پہلو تھا جس نے ابوبکر کو ابوبکر بنا دیا۔ غار کے اندر آپ دیکھیں، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جان بچانا سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ شریعت کہتی کہ اگر آپ نماز میں بھی ہوں، کوئی موذی جانور آ جائے، کوئی موذی چیز آ جائے جس سے آپ کو خطرہ ہو کہ میری جان جا سکتی ہے، شریعت کہتی ہے نماز چھوڑ کر پہلے اپنی جان بچاؤ۔ یہ فتویٰ ابوبکر کو بھی معلوم تھا، لیکن ابوبکر کا عشق کچھ اور کہتا تھا۔ غار کے اندر گئے تو اپنے بدن سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ابوبکر نے غار کے سوراخ بند کیے۔ اب بدن پر اتنا ہی لباس بچا تھا جس سے صدر ڈھانپا ہوا تھا اور غار کا ایک سوراخ بھی ابھی رہتا تھا۔ ابوبکر اب کشمکش میں ہے کہ کیا کروں، اس سوراخ کو کھلا بھی نہیں رکھ سکتا کہ کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ ہو، اور اب لباس میں اتنا کپڑا بھی نہیں بچا کہ اس سوراخ کو اس کپڑے سے بند کر سکوں۔ ابوبکر صدیق غار کے اندر آپ بیٹھے ہی اس طرح سے کہ حضور کو بھی آرام کروانے اور غار کا وہ جو سوراخ تھا وہ بھی بند ہو سکے، ابوبکر نے اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ لیا۔ اور حسن اتفاق کہ باقی سوراخوں میں موذی جانور پتہ نہیں تھا یا نہیں، جس کے اوپر ابوبکر نے ایڑی رکھی تھی اس میں موذی جانور بھی تھا۔ اس جانور نے ایک دفعہ ڈسا، دوسری دفعہ ڈسا، کئی دفعہ اس نے ڈسا۔ آپ سوچیں تو صحیح ابوبکر پہ کیا گزرتی ہوگی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، لیکن قربان ہے ابوبکر، اپنی جان کی پرواہ نہیں، تکلیف کا احساس نہیں، صرف اس سوچ کے پیش نظر کہ میرے آقا کو تکلیف نہ ہو، حضور کو کوئی تکلیف
جب ابو بکر صدیق کے چہرے کا رنگ بدلتا تھا اور حضور بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، وہ 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر صدیق نے وہ قربانی دی اور حضور کی سنگت، حضور کی معیت، حضور کی قربت اور حضور علیہ السلام کے خصائص کا وہ رنگ چڑھا کہ جب وہی ابو بکر غار میں سے نکل کر حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو مدینہ طیبہ والے اس سے پہلے، کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کیسے ہیں، حضور کون ہے، جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ابو بکر صدیق میں اپنی جو رنگت تھی، اپنی جو خصائص تھے، وہ سارے اتر چکے تھے، ابو بکر پہ حضور کی صفات کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ اب جب مدینہ میں قدم رکھتے ہیں تو کچھ لوگ آگے حضور کی دستپوزی کرتے ہیں، کچھ لوگ آگے ابو بکر کی دستپوزی کرتے ہیں، لوگوں سے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ان میں ابو بکر کون ہے، ان میں محمد مصطفیٰ کون ہے۔ جب سیدنا ابو بکر نے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کو مشکلات آ رہی ہے کہ وہ پہچان سکے کہ حضور کون ہے اور ابو بکر کون ہے، ابو بکر نے ایک چادر کا اہتمام کروایا اور وہ چادر لے کر حضور کے اوپر تان کے ایسے کھڑے ہو گئے۔ محدثین نے اس میں بہت کلام کیا کہ وہ چادر تان کے کھڑے ہونے کا مطلب کیا تھا۔ تقریباً سب نے یہی لکھا کہ وہ حضور کو دھوپ سے بچا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ دھوپ سے بچا رہے تھے۔ لیکن جب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہمیں آپ کا یہ خطاب تو اس میں یہ بات آپ نے بتائی کہ حضور کو دھوپ سے بچانا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور کا تو بچپن سے ہی معجزہ تھا کہ حضور صاحب تو دھوپ میں بھی نکلتے تھے تو بادل سایہ کر دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق کا چادر لے کے کھڑا ہونے کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ ارے وہ دھوپ سے نہیں بچا رہے تھے، ابو بکر آنے والوں کو بتا رہے تھے کہ جو بیٹھے ہیں وہ آقا ہے اور جو چادر لے کے کھڑا ہے وہ غلام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے حضور سے اور جو ادب ہے مردان مصطفیٰ کا، اس میں ابو بکر کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ تو ایک چیز سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت اقدس میں ایک چیز یہ ہے جو آج ہمیں بھی اپنانی ہوگی اور اپنی نسلوں میں یہ چیز منتقل کرنی ہوگی، وہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر محبت وہ نیچے ہے، دنیا میں ہر ہستی کا ادب وہ نیچے ہے۔ ارے سب سے بڑھ کر محبت وہ بھی مدینے والے سے ہے اور سب سے بڑھ کے ادب وہ بھی قبری والے آقا کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میدان جنگ سے واپس آئے تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ 3 دفعہ آج میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے 3 دفعہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جی آپ کا بیٹا آپ کو کہہ رہا ہے۔ ابو بکر کی آگے سے محبت اور ادب مصطفیٰ دیکھیے، فرماتے ہیں بیٹا اگر 3 دفعہ میں تمہاری تلوار کے نیچے آیا اور تم نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر تو 1 دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تمہیں دشمن مصطفیٰ سمجھ کے مار دیتا، بیٹا سمجھ کے تمہیں چھوڑتا۔ یعنی وہ بیٹوں کو بھی حضور کی محبت میں ترجیح دیتے تھے۔ ایک یہ چیز محبت و ادب مصطفیٰ، اور دوسری چیز سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر ایسی ہے جس نے ابو بکر کو ابو بکر بنایا، وہ جذبہ ایثار اور قربانی۔ جب بھی حضور علیہ السلام نے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب بھی کسی قربانی کا اعلان کیا، مالی طور پر، بدنی طور پر، وقتی طور پر، جیسی قربانی کا تقاضا کیا، ابو بکر صدیق ہر طرح کی قربانی میں ہر صحابی سے بڑھ کے نظر آتے تھے۔ اور یہ مشہور زمانہ واقعہ کہ ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے اور اپنے جسم پر جو لباس تھا ابو بکر نے وہ لباس بھی اتار دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے۔ اس روز عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے یہ
کہ آج میں بھائی ابو بکر سے سبقت لے جاتا ہوں. آپ گھر گئے اور آدھا مال تقسیم کر دیا, آدھا حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے. عثمان غنی یہی سوچ کے مال لے کے آئے کہ آج ہم ابو بکر سے سبقت لے کے جاتے ہیں. لیکن قربان جائے جب ابو بکر آئے, جب ابو بکر تشریف لائے, میرے آقا سب کا مال لے کے رکھتے رہے, سب کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے, لیکن میرے آقا کی نگاہیں دروازے کی طرف تھی کہ یہ سارے مال لے کے آئے ہیں, اب میرا یار مال لے کے آئے گا, اب ابو بکر مال لے کے آئے گا. جو یہ ابو بکر تشریف لائے, حضور نے دروازے سے دیکھ کے ہی مسکرانا شروع کر دیا اور سمجھ گئے کہ ابو بکر آج اپنے تن سے لباس بھی اتار کے لے آیا. جب وہ سارا مال لے کے آئے اور المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ابا جان دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے. میں نے پوچھا ابا جان یہ کس لیے؟ تو کہتے ہیں بیٹا میں نے یہاں ایک سوئی رکھی تھی, ابو بکر نہیں چاہتا کہ آج اس کے گھر میں سوئی بھی رہے, وہ بھی میں دینا چاہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے, میرے آقا نے پہلا سوال کیا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک جواب یہ جو سیدھا تھا وہ جواب یہ تھا کہ گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, یہ جواب تھا. لیکن ابو بکر کی محبت دیکھیے, ادب دیکھیے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا, اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. یہ ساری کیفیت چل رہی ہے, بیان چل رہا ہے. اسی اثنا سیدنا جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے, سلامت کرتے ہیں, اور آقا نے دیکھا کہ جبرائیل نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا جو ابو بکر نے پہنا تھا. میرے آقا پوچھتے ہیں جبرائیل نوریوں نے کب سے ٹاٹ کے لباس پہننا شروع کیے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول صرف جبرائیل نے نہیں, آج ہر فرشتے نے یہی لباس پہنا ہوا. حضور پوچھتے ہیں جبرائیل آخر کیا وجہ بنی؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آج اعلان کیا کہ ابو بکر کی وجہ سے آج سارے فرشتے بھی اسی طرح ٹاٹ کا لباس پہن کے رکھے. اس کے بعد جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے. بڑا قابل توجہ جملہ ہے. ارے ہماری ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے پہ, اللہ کے رسول کو راضی کرنے پہ ہے. ہمارا مقصد اور مدعا عمر بھر کا کہ مولا تو راضی ہو. جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر یہ سارا مال لٹا کر کیا ابو بکر اپنے اللہ سے راضی ہے؟ ارے یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. عمر بھر ہماری خواہش اور مدعا کہ مولا تو راضی ہو, اور اللہ پیغام بھیجے کہ مصطفیٰ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا نہیں. جب سیدنا ابو بکر نے یہ جملہ سنا تو دیوانہ وار حضور کے پیر چکر لگا کے کہتے ہیں انا ان راض ربن, انا ان راض ربن. ہاں آقا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے, ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے. ارے ابو بکر مال لٹائے تو اللہ کو وہ مال لٹانا بھی پسند ہے. ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہنے, اس کا ٹاٹ کا لباس پہننا بھی منفرد ہوتا ہے. تو یہ جو جذبہ ایثار اور قربانی ہے, اس جذبے نے ابو بکر کو ابو بکر بنایا. اور تیسری چیز جس نے ابو بکر کو سیدنا ابو بکر بنایا وہ شریعت کی اتباع اور پیروی. آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد امت کے اندر کس طرح سے فتنوں نے سر اٹھایا. منکرین زکات کا فتنہ اٹھا. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد منافقین کی طرف سے دیگر فتنے اٹھائے جاتے رہے, اور صحابہ کرام پر سب پر ایک سب سے بڑی آزمائش یہ بھی تھی کہ حضور کا وصال ہو چکا تھا.
صحابہ کرام کی طبیعتیں، ان کی کیفیتیں وہ مضطرب تھی، ان کے اندر بے چینی تھی، ان سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل تھا۔ اس اثنا میں ابوبکر صدیق نے سب کی قیادت کی اور سب کی رہنمائی کرتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کی بھی نگرانی فرمائی، اور جو جتنے فتنوں نے سر اٹھایا ابوبکر صدیق نے ہر فتنے کو کچلنے کے لیے بھی کمر بستہ جدوجہد شروع کی۔ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق لڑتے ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق لڑتے ہیں، اور صحابہ کرام کی تربیت اور نگرانی فرماتے ہیں۔ یہ وہ غار کے 3 دن اور 3 راتیں تھیں جس میں حضور نے ابوبکر کو تیار کر دیا تھا، اور 3 دن اور 3 راتوں میں عمر بھر سیدنا عمر فاروق یہ جملہ بولتے تھے کہ اے ابوبکر آپ جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے ستارے کم ہیں اور عمر کی نیکیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ عمر فاروق ہمیشہ یہ جملہ کہتے ہیں بھائی ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور وہ جو غار کی ایک نیکی ہے اس نیکی کا ثواب مجھے دے دو۔ عمر جانتے تھے کہ غار کے اندر ابوبکر کو کیا کچھ ملا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے زندگی بھر حضور کی معیت میں، حضور کی سنگت میں، حضور کی رفاقت میں، سفر ہو یا حضر ہو، دیس ہو یا پردیس ہو، گھر ہو یا کسی اور جگہ کی بات ہو، جنگ کا میدان ہو یا مسجد کی بات ہو، جہاں جہاں دیکھیں گے ارے جہاں پہ آپ کو مصطفیٰ نظر آئیں گے وہیں پہ آپ کو ابوبکر صدیق نظر آئیں گے۔ یہ عمر بھر کی سنگت اور رفاقت تھی کہ جس کے بعد کیا ہوا کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں تو آپ میری میت اٹھا کر حضور علیہ السلام کی قبر انور کے سامنے رکھ دینا، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یہ ابوبکر ہے آقا آپ کا غلام، آپ کا جانثار اور وفادار، یہ آپ کی میت میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا، اور اے عمر فاروق اے علی المرتضیٰ اگر دروازہ خود بخود اندر سے کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفنا دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے تھے پھر مجھے جنت البقیع میں لے جا۔ اسی وصیت کے مطابق یہی کیا گیا۔ جب ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں اور مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پاک کو، جسد خاکی کو حضور کی قبر انور کے سامنے رکھا گیا روضہ اقدس کے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول ھذا ابوبکر، یہ ابوبکر صدیق ہے جو آپ کے یار غار بھی ہیں، آپ کے سفر اور حضر کے ساتھی بھی ہیں، یہ آپ کی میت میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ جملہ عرض کیا تو حضور علیہ السلام کی روضہ انور کا اندر سے دروازہ خود بخود کھل جاتا، اور اندر سے آواز آتی ہے کہ اگر ابوبکر اجازت مانگ رہے ہیں اور ابوبکر چاہتے ہیں کہ میں حضور کے پہلو میں دفن ہوں تو محمد مصطفیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابوبکر کو میرے ساتھ دفنایا جائے، اور یہ وجہ ہے کہ دنیا میں بھی ابوبکر حضور کے ساتھ، اور آج جب قبر بنی ہے تو قبر بھی ابوبکر کی حضور کی قبر انور کے ساتھ، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو مزید بلند کرے، اور جو محبت کا جذبہ آپ کے اندر تھا، جو ادب مصطفیٰ کا جذبہ آپ کے اندر تھا، اللہ رب العزت ہمیں وہ محبت بھی عطا کرے، ادب کی وہ کرنیں بھی عطا کرے، اور دین اسلام کی خاطر وہ جذبہ ایثار اور قربانی عطا کرے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے صدقے عطا ہمیں شریعت کی کامل اتباع بھی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔